ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں۔ ایک چیز ضرور ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو، اس وقت شیاطین نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں۔ اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا، ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں، تو کوئی بینک سے پیسے چوری کروا کے بتائیں، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھانپ نہیں سکتے، اور اگر بھرے ہوئے برتن ہیں اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تنکا ہی اس کے اوپر رکھ دو۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی۔ پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا رات کو چراغ بجھا کے سو۔ بعض اوقات آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو وہ چوہا ہے وہ دیے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے، بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے، اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور اس کو آپ آج کل کے اعتبار سے دیکھ لیں، یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہیے۔ آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے 15-20 ہزار روپے کا ملتا ہے۔ ہمارے جو عام 2,500-3 ہزار والے ہیں ہیٹر، یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے، اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بجھ گیا ہوتا ہے۔ ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں نا، اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا۔ اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے۔ اسی طریقے سے آج کل آپ کو پتا ہے وہ چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتا ہے، ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی نا اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا، اتنی گیس ضرور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر، اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا پڑتا ہے۔ آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی افورڈ کر سکتے ہیں، اتنے مہنگے ہیں۔ تو یہ چیزیں ضرور ہیں۔ باقی یہ توہمات ہیں کہ جی گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے، کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ کوئی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جانے کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں جوتی پہ جوتی چڑھی ہو تو سفر لکھا ہے، تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے، میں تو جاتا ہی نہیں ہوں کہیں۔ اس طرح سفر نہیں ہوتا، آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی چڑھی ہوتی ہے، میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا۔ قرآن حکیم میں واضح آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں نا، 9th کمانڈ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ کوئی بھی چیز، عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ان 3 چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اور یہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے، جب تھک جاتی دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ توہمات ہے، وہ کتنی بڑی گائے ہے، کدھر ہے، سب جھوٹ ہے۔ اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا، یا سائنس پروف کر دے مانیں گے۔ ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفینٹ ہے، ریویلڈ نالج بھی ڈیفینٹ ہے، لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے۔ مثلاً یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پیٹرول سے آگ بھڑکتی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پیٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجھا دے، تو یہ بالکل ڈیفینٹ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ یہ قرآن و سنت کی اتنا حجت ہے، اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پہ خاموش کروایا تھا وہ ہے ہی یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا۔ تو ہکا بکا رہ گیا تھا کافر۔ اب یہ سائنٹیفک ایک فینومینا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو یہ فزیکل فینومینا ہیں اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں۔ آگ ایک ہی دفعہ ٹھنڈی ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے،
روز روز تو نہیں ہوتی. کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ابرا کے لشکر سے ایک ہی دفعہ بچایا ہے. اس کے بعد تو یزید کے دور میں خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ حصہ جل گیا. اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منہدم ہو گئی, کچھ نہیں ہوا. واقعہ حرہ میں مدینہ شریف کی حرمت پر مال ہوئی. دنیا پر قدر ایفرٹ ہے. آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کا نظام سنبھالا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں. باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑو نہیں دے سکتے, کیوں نہیں دے سکتے؟ کامن ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے. اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر. خاوند بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں, مائیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں, رات کے وقت کو ناخن کاٹ لے اور ان سے یہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا. سارے سنا کے سنی ٹنی پڑھ پڑھا کے سنی بنو. اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کر دی گئی ہیں. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ رات کے وقت بچوں کو نہیں نکالنا آپ نے, مغرب کے وقت, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اچھا ہوتی کوئی یعنی 10 چیز موجود ہے, اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو 100 کر دیتے ہیں, کوئی اور صفر لگا کے 1000 کر دیتا ہے. اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں, غلوف کرتے جاتے ہیں. حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے. اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. بھائی صفائی تو نصف ایمان ہے. صحیح مسلم میں 534 نمبر حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے. وہ صفائی کے لیے کوئی ٹائمنگ نہیں بتائے گی, جس وقت مرضی آپ کریں صفائی. اچھا جن چیزوں میں ٹائمنگ بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا. سورہ نور اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے 3 اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا. ارلی ان دا مارننگ, دوپہر کے وقت اور رات کے وقت. تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پہ جو عشاء کے بعد جو ہے وہ مہمان بن کے تو منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. تو میں تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہوں. میں دروازے پہ آ کہتا ہوں نہیں میرا ٹائم نہیں ہے جی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اس کو لوگ بد اخلاقی سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ عین اخلاق ہے, یہ میرا حق ہے. مس بیل نے بار بار دینا ایک بہت ہے. مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کال کر لوں گا, اگر نہیں کرنی 50 کے بعد بھی نہیں کروں. آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیئر کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہے نا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا, اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا, آنکھ نکال دی. بھئی اسلام تو یہی کہتا ہے, سختی ہے. خود نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں تیرے ساتھ کر دیتا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ, دستک دو, جواب آ جائے تو ٹھیک 3 دفعہ, ورنہ واپس چلے جاؤ. اس بات کا برا بھی نہ مانو. یہ کیوں ہے؟ وہ اگلے کی مرضی نہیں ہے, نہیں ملنا چاہتا آپ سے, کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں؟ تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں توہمات چل رہی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ہے. اسلام یا ایکوائرڈ نالج کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو. سر پھر گورے کو اسلام ہے نا. گورے کو آپ کہہ دینا کالی بلی آگے سے راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے, وہ ماننے گا؟ ایمانداری سے مجھے ہوتا ہے نان سینس, کیا بات کر رہے ہیں, نہیں مانے گا. آپ کے اعتقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور کر کے دیکھ لیں آپ, یہ جو آسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے, ان کے آگے کے کالی بلی پھینکے پھر تو انہوں 3 سینچری مارے گا وار میں, کچھ بھی نہیں ہونا. دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا. ساری کی ساری چیزیں توہمات ہیں. ٹھیک ہو.